بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے کان اذا اراد امرا قال اللہم اغفر لی واختر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ میرے لیے بہتر کا انتخاب کر دے اور میرے لیے پسند فرما۔ انسان جب کوئی عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو قدم قدم پر اسے مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر اسے انتخاب کرنا پڑتا ہے، دو راستوں میں ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے، دو چوائسز میں ایک چوائس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، دو آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کا مشورہ دیا اور استخارہ کی تعلیم دی۔ استخارہ کا ایک وہ مسنون طریقہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد وہ مسنون دعا وہ پڑھا کریں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو جو قلبی اطمینان حاصل ہو جائے اور جس فیصلے پر وہ مطمئن ہو جائے اس کو اختیار کر لیں، وہ تو ایک الگ سے عمل ہے۔ لیکن اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارادہ کرتے تھے کسی کام کا، کسی سفر کا، کسی فیصلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور بڑی مختصر دعا ہے، چند الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ تو میرے لیے بہتر کا انتخاب کر دے اور تو ہی میرے لیے پسند فرما۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا وکیل بنا لے اور اللہ رب العالمین کو اپنا مشیر بنا لے اور اللہ رب العالمین سے مشاورت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کر کے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جو چوائسز ہیں رکھ دے، تو اس کے نتیجے میں جو اسے بصیرت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں جو اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں جو اسے سکون حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو اسے درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اسی لیے یہ ایک بہت مختصر دعا ہے اور بہت اہم دعا ہے۔ آج ہم قدم قدم پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کوئی چوائس اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کوئی آپشن اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں۔ یہ معاملات بزنس میں بھی ہوتے ہیں، یہ معاملات فیملی کے تعلقات میں بھی ہوتے ہیں، یہ معاملات بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، یہ معاملات اور دیگر رشتے ناتوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، کاروبار اور تجارت کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، سیاست کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، معیشت معاشرت کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، عدالت کچہری اور مقدمے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لیں جو مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ تو میرے لیے بہتر انتخاب فرما اور تو میرے لیے پسند کر دے، تو یقین جانیے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر نادم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فیصلوں پر اطمینان بخشے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔